بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اللہ کی حکمتوں بھرا واقعہ ذکر کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر محمد راتب نابلسی دور حاضر کے ایک جید عالم دین ہیں، شامی ہیں۔ 1939 میں پیدا ہوئے، 20 کتابوں، سینکڑوں ٹی وی پروگرام اور سیریز اور ہزاروں خطبات و تقاریر کی وجہ سے عالم عربی میں ایک خاص مقام، بے تحاشا عزت اور بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ موضوع اسماء اللہ الحسنی، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزات قرآن ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ایک بار میری ملاقات اپنے وقت کے ایک نامی گرامی اور ماہر ڈاکٹر سے ہوئی۔ اس نے مجھے ایک بہت ہی عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگا، میں اپنی یونیورسٹی کے طالب علمی زمانے میں ایک بار گھر جانے کے لیے اڈے پر 5 نشستوں والی ایک ٹیکسی کار میں سوار ہوا۔ ابھی میں پہلا ہی مسافر تھا، اس لیے اگلی نشست پر جا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا جس نے میری طرف کا ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور مجھے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر دھکیل دیا اور خود میری جگہ پر بیٹھ گیا۔ پچھلی نشستوں پر اس کے دیگر دوست برجمان ہوئے اور انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے، کچھ دیر تو اپنی ایسی بے عزتی پر حیران اور ششدر زمین پر پڑا رہا، پھر کھڑا ہوا تو غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ کاش یہ لوگ مجھے ویسے ہی اترنے کا کہہ دیتے تو مجھے ایسا کچھ بھی برا نہ لگتا۔ کیا میری حیثیت مکھی کیسی ہے؟ کیا میں کوئی اچھوت اور متعدی بیمار ہوں؟ اتنا حقارت امیز رویہ، اتنی ہتک اور توہین، ایسی ضلالت اور بے بسی، یہ سوچ سوچ کر میں نفسیاتی طور پر مرتا ہی جا رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ آج اگر میرے پاس کوئی اسلحہ ہوتا تو میں نے ان سب لوگوں کو بھون کر رکھ دینا تھا۔ اس روڈ پر اجرتی گاڑیاں بہت کم تھیں اور اگلی ٹیکسی کوئی 2 گھنٹے کے بعد پہنچتی، اور یہ 2 گھنٹے میں نے اپنے آپ کو مارتے گزارے۔ اس ٹیکسی پر میں سوار ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ کچھ دیر کے بعد راستے میں ہم نے ایک انتہائی خطرناک نوعیت کا حادثہ دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہاں حادثے کے بعد پہنچنے والے پہلے بشر ہم ہی تھے۔ ہم سب بھاگ کر اس جگہ گئے کہ دیکھیں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ مجھے موقع پر پہنچ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ وہی کار تھی جس میں سے میں باہر دھکیلا گیا تھا۔ کار الٹی ہوئی تھی اور اس کے 5 سوار مر چکے تھے، اور مرنے والے کار کے ڈرائیور سمیت سارے کے سارے لوگ وہی لوگ تھے۔ میرے منہ سے پہلے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ سبحان من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ بس لمحے بھر ہی میں میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ کہاں میں اپنے آپ میں افسوس کے ساتھ گڑا جا رہا تھا کہ کہاں اب میں مسلسل اللہ پاک کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ مجھے اللہ پاک کی حکمت اور اپنی تقدیر پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا کریں، اور غصہ حرام ہے۔ غصے کا آنا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ رب العزت کی حکمتوں پر راضی رہنا، یہی جو ہے ایک مومن کی نشانی ہے، اور یہی صبر کا بڑا قرینہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے فیصلوں میں بعض اوقات ہماری کامیابی کے اور ہماری زندگی کی حفاظت کے فیصلے پنہا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ بعد میں آتی ہے۔